السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض الجنہ میں 7 اہم ستون ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے قریب جا کر کچھ نہ کچھ عبادت کر لی جائے۔ ان ستونوں کے اوپر علامتیں بھی بنی ہوئی ہے۔ وہ ستون یہ ہے: نمبر 1، استوانہ حنانہ۔ یہ ستون محراب کے قریب ہے۔ یہاں وہ کھجور کا تنا دفن ہے جس پر ٹیک لگا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب ممبر بن گیا تو یہ ستون مارے فراق کے رونے لگا تھا، جو پیغمبر علیہ السلام کے دلاسا دینے پر خاموش بھی ہو گیا۔ نمبر 2، استوانہ ابو لبابہ۔ یہی وہ ستون ہے جہاں صحابی رسول حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک اللہ رب العزت میری توبہ قبول نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو اسی طرح اس ستون سے باندھے رکھوں گا۔ پھر جب اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرما لی تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے کھول دیا۔ اسی طریقے سے تیسرا ستون استوانہ وفود۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وفود سے بیٹھ کر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ چوتھا ستون استوانہ حرس ہے۔ یہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل ملا ہوا ہے۔ یہاں ہجرت کے ابتدا کے سالوں میں پہرے داری کا نظم تھا، جو اللہ کی طرف سے حفاظت کے وعدے کے بعد ختم کر دیا گیا۔ پانچواں ستون استوانہ جبرائیل۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی۔ نمبر 6، استوانہ سریر۔ سریر کہتے ہیں چارپائی کو۔ اس جگہ پیغمبر علیہ السلام بحالت اعتکاف قیام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے لیے اس جگہ ایک چارپائی لگا دی گئی تھی جس پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور اس پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور 7واں جو ستون ہے استوانہ عائشہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسجد نبوی میں اس جگہ کے مقام مقبول ہونے کی نشاندہی فرمائی تھی کہ یہاں دعائیں اور توبہ قبول ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے اس ستون کا نام استوانہ عائشہ رکھا گیا ہے۔ تو جو حاجی حضرات یا جو معتمر حضرات یعنی عمرہ کرنے والے حضرات مدینہ منورہ تشریف لے جایا کرے تو ان سبھی ستونوں کے پاس بیٹھ کر دعا کیا کرے۔ اللہ رب العزت ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ساری کی ساری جگہیں وہ ہے جہاں پر دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کا وہاں پہنچنا مقدر